سلام سامعین، آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پہ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول۔ باقی آپ پیچھے جا کے یا پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حمید فریدی کے بھی 3 ناول موجود ہیں اور عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول ہے لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 4۔ جولیانا فٹز واٹر نے سرہانے رکھا ہوا لیمپ بجھا دیا تھا اور لیٹے لیٹے ایک طویل انگڑائی لی۔ اس نے سونے کے لیے کروٹ بدلی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لیٹے لیٹے فون اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھایا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ اٹھ بیٹھی، کیونکہ دوسری طرف اس کا آفیسر ایکس2 بول رہا تھا۔ ہیلو جولیانا۔ ہیلو، یس سر۔ دانش منزل کے کمپاؤنڈ میں کچھ مشتبہ آدمی موجود ہیں، اپنے 3 آدمیوں کو فون کرو کہ وہ وہاں فوراً پہنچ جائیں، لیکن بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم کرنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، سمجھ رہی ہو؟ جی بہت بہتر جناب، ابھی کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ کٹ گیا تھا۔ جولیانا نے سیکرٹ سروس کے 7 ارکان کے نمبر یک بعد دیگرے ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تیسرے آدمی کو ایکس2 کا پیغام دے کے اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایکس2 کے خواب دیکھنے لگی۔ اسے اس پراسرار شخصیت سے عشق ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ ایکس2 جیسا ذہین ترین آدمی اس کی ذہانت کا مداح ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں میں اس کا مقام سب سے اونچا رکھتا ہے۔ وہ اس کے مہیر العقول کارناموں کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ کیسا دلیر، کیسا پھرتیلا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر وقت اس کی روح شہر پر منڈلاتی رہتی ہو۔ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا عملہ محض اس کی وجہ سے نیک نام تھا۔ جولیانا فٹز واٹر اس کی نئی نئی ذہنی تصویریں بناتی تھی کہ وہ ایسا ہوگا، مگر آواز، وہ اپنے دل کو سمجھاتی، آواز تو بناوٹی ہوگی، وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہیں لگتا۔ جولیانا نے کروٹ بدلی اور پھر اچانک اٹھ بیٹھی۔ اس کو ایسا لگنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، اس وقت ایکس2 شاید دانش منزل میں ہی ہے۔ چلو پھر چل کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ ایکس2 کے دیدار ہو ہی جائیں۔ وہ فٹافٹ اس نے اپنی چھوٹی سی آسٹن گاڑی نکالی اور دانش منزل کی طرف چل پڑی۔ عمارت میں سناٹا تھا اور اس وقت 1 بج چکا تھا۔ پھاٹک بند نہیں تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پکڑ لیے۔ حرکت نہیں کرنا اپنی جگہ سے، کسی نے آہستہ سے کہا، لیکن اس نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ کیپٹن خاور تھا، محکمہ خارجہ کا ہی، جو ایکس2 کے جو ماتحت تھے ان میں سے ایک تھا۔ میں ہوں، جولیا نے کہا۔ او ہو، اس کے شانے چھوڑ دیے گئے تھے۔ کیا رہا؟ جولیا نے پوچھا۔ نکل گئے، وہ 4 تھے، اندھیرے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھ پائے۔ تب پھر کیا کیا تم نے؟ جولیا جھنجلا گئی۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بات بڑھائی نہ جائے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہیں؟ ارے بھائی، کہا تو تھا، لیکن تم تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکے۔ تم تو بعض اوقات حکومت ہی چلانے لگتی ہو۔ کیپٹن بھی جھنجلا گیا تھا۔ جولیا نے جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں تنویر اور جعفری بھی پہنچ گئے تھے۔ آہا، کون ہیں؟ تنویر نے کہا، جو شاید جولیا کی آواز سن چکا تھا۔ جولیا خاموش رہی۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ایکس2 اندر موجود ہے۔ کیوں جولیا، کیا خیال ہے؟ اسے دیکھو گی؟ تمہاری تو بڑی خواہش ہے۔ ارے میں تو بیچاری عورت ہوں، جولیا جلے بھنے انداز میں بولی۔ تم تو مرد ہو، ذرا برآمدے میں قدم رکھ کر تو دکھاؤ۔ مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جعفری نے پوچھا۔ کیا کرو گے؟ وہ تو نکل ہی گئے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ان کے تعاقب میں نہیں جا سکتا تھا؟ ہم نے انہیں پھاٹک سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ کسی جاسوسی ناول کے مجرم رہے ہوں گے، ہے نا؟ جولیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، زمین پھٹی یا ہوگی آسمان سے کوئی شگاف ہو گیا وہ اس میں غائب۔ دیکھو، یہ بات نہیں ہے، تم نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک سنیما ہال ہے؟ سیکنڈ شو کے تماشائی غول در غول ادھر سے گزر رہے تھے۔ وہ چاروں یقینی طور پہ ان میں مل گئے ہوں گے۔ ارے ختم کرو، مجھے کیا؟ جولیا نے بیزاری سے کہا۔ مجھے جو حکم ملا تھا میں نے پہنچا دیا۔ کیا عمارت میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ تنویر نے کہا۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا، اب جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، جولیا نے کہا، اور وہ پھاٹک سے نکل آئی۔ دوسری طرف دوسرے دن صبح عمران دیر سے اٹھا، دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس کے فلیٹ میں الو بول رہے تھے۔ اس کا نوکر سلیمان 3 دن سے غیر حاضر تھا، جو کہ اس کا باورچی بھی تھا۔
پلنگ پہ پڑے ہی پڑے اس نے ہاتھ پھیلا کے طویل انگڑائی لی اور رات کے سارا واقعات اس کو ایک ایک کر کے یاد آنے لگے. اس نے زبردست غلطیاں کی تھیں, تھوڑی لاپرواہی اس سے ہو ہی گئی تھی. اس نے بہرحال اسی دن سے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا تھا. پوسٹ باکس نمبر جو کہ اس لڑکی نے بتایا تھا 213. پوسٹ باکس نمبر شہر کے سب سے زیادہ چھپنے والے ماہنامہ کمر لچک دار جس کی دھوم سارے ملک میں تھی اس کا تھا. وہ ادب اور ثقافت کا علمبردار تھا. ادب کا علمبردار یوں تھا کہ اس میں فلم ایکٹریسوں کی کمزوریاں اچھالی جاتی تھیں, اور ثقافت کا علمدار اس لیے کہا جا سکتا تھا کہ سر ورق پہ یعنی کہ فرنٹ پیج پہ کسی لنگوٹی بند امریکن چھپ کلی کی تصویر ہوتی تھی. یہاں پہ جناب ابن صفی مرحوم نے خوب ہی طنز کیا ہے. ادب اور ثقافت کے علمبردار ہونے کی جو شاید نشانیاں اس زمانے میں مطلب اپنے آپ سے خود ساختہ جو بھی ادب کے ٹھیکیدار اس وقت تھے اور جو اس وقت رہی ہوگی, انہوں نے یہاں پہ اس پہ ہی طنز کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹائپ کر کے بتائیں, کامنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں. عمران نے اپنا فائل نکالا جس میں اس نے کئی اوٹ پٹھانگ کہانیاں لکھی تھی. یہ والا جو باب ہے وہ میرے خیال میں کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. کسی زمانے میں اسے کہانیاں لکھنے کا بھی خبت تھا اور اس نے نانسنس ناول کے طرز پہ کئی کہانیاں لکھ ڈالی تھیں. اس نے ایک کہانی نکالی اور ماہنامہ کمر لچک دار کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا. نام دیکھیے, دفتر کافی شاندار تھا. تقریباً 1.5 درجن آدمی مختلف کاموں میں مشغول نظر آ رہے تھے. فرمائیے, ایک نے عمران کو ٹوکا. جی میں ایڈیٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. کیا کام ہے؟ کچھ کام نہیں ہے, بس شاید نکل ہی آئے کوئی کام. کم کیا کہہ رہا ہے آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کوئی کام ہے کیا؟ ارے بھائی, میں انہی سے جا کے کہوں گا. چلیں تو بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, ان سے کہیے کہ ایک بہت بڑا افسانہ نگار آپ سے ملنا چاہتا ہے. وہ آدمی اس کی حماقت انگیز شکل دیکھ کے مسکرایا اور اوپر سے نیچے دیکھ کر بولا, نام کیا بتاؤں؟ ابن ہدہد. وہ ہنستا ہوا ایڈیٹر کے کمرے کی طرف چلا گیا, لیکن عمران کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کے کہا, چاہیے؟ عمران اکڑتا ہوا کمرے کے دروازے پہ آیا اور اندر داخل ہو گیا. سامنے جو شخص بیٹھے ہوئے تھے اسے گھور کے بولے اور کہا, کیا میں نے کہا کہ تشریف رکھیے؟ عمران واپس کھڑا ہو گیا, پھر لیکن چپ چاپ سے واپس سے بیٹھ گیا اجازت لے کے. یہ ایک لمبا تڑنگا صحت مند آدمی تھا. آپ بھی ابن ہیں؟ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا. جی ہاں, بندے کو ابن ہدہد کہتے ہیں. یہ کیا ابن کوئی بیماری ہے جسے دیکھیے نام کے آگے ابن لگائے چلا آ رہا ہے؟ بیٹھیے, بہت سی باتیں کروں گا میں آپ سے. عمران بیٹھ گیا. آپ کیوں آئے ہیں؟ میں اپنی کہانی لایا تھا آپ کے ماہنامہ کے لیے. مگر آپ کو اپنا یہ نام بدلنا پڑے گا. دیکھیے, میرے پرچے میں جاسوسی کہانیاں نہیں شائع کی جاتی. اجی یہ رومانوی افسانہ ہے, تو پھر آپ کو نام بدلنا پڑے گا. اچھا تو سب ہدہد کر دیجئے. جی ہاں, چلے گا یا نہیں؟ ویسے ابن ہدہد بھی چل جاتا. نہیں, آپ نہیں جانتے, ہماری دشواریوں سے آپ واقف ہی نہیں ہیں. حال ہی میں میرے ایک دوست نے اپنے رسالے میں اردو کے ایک بہت اچھے شاعر کی نظم چھاپی تھی. اتفاق سے ان کے نام میں بھی ابن موجود ہے. آپ جانتے ہیں اس بیچارے کو اس سلسلے میں کس قسم کے خطوط موصول ہوئے ہیں؟ عمران نے نہیں میں سر ہلایا. ٹھہریے, میں دکھاتا ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, سنیے گا. سنیے اور عبرت پکڑیے. اس نے پوسٹ کارڈ نکال کے پڑھنا شروع کیا. اس زمانے میں پوسٹ کارڈ تو ابھی کچھ سال پہلے تک بھی چلتے تھے میرے خیال میں, اب تو نہیں دکھتے. جناب ایڈیٹر صاحب, شالا تم کیا 420 رسالہ نکالتا ہے؟ اوپر لکھا تھا. لکھنے والے نے ابن عبدل یہی لکھا تھا یا دوسرا تھا, نام پتہ نہیں. ابن تو ضرور تھا. اوپر ابن لکھتا ہے اور اندر میں گجل ٹھوچتا ہے. ہمارا پیسہ واپس کرو, ہم جاسوسی افسانہ سمجھ کر خریدا تھا. یہ 420 کا دھندا کب تک چلے گا؟ تم شالا پبلک کو دھوکہ دیتا ہے. ہم سے تمہارا باپ اللہ رکھا. ارے توبہ توبہ توبہ. عمران اپنا منہ پیٹنے لگا. لا حول ولا قوت, میرا افسانہ جاسوسی ہرگز نہیں ہے, اور نام بھی میں بدل دوں گا. آپ مطمئن رہیے, افسانے کا نام ہے حاتم طائی. نہیں چلے گا, بہت پرانی چیز ہے. ارے آپ دیکھیے تو صحیح, اس میں کافی نیا پن لایا ہوں میں. یہ فینٹیسی بھی نہیں ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پلیز سنیے نا.
عمران نے صفحات کو اپنے چہرے کے برابر اٹھایا اور پڑھنے لگا. صبح کا سہانا وقت تھا. ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے, ایڈیٹر بولا, یہ نہیں چلے گا. صبح کا سہانا وقت تو تھا تو پڑھنے والے کو اس سے کیا سروکار ہے؟ نہیں یہ بہت پرانا اسٹائل ہے. ارے سنیے تو, میں بتا رہا ہوں, میں پورا منظر آپ کو بتا رہا ہوں. خیر جانے دیجیے, آگے سنیے. حاتم اپنے خیمے سے نکل کے ایک تمباکو فروش کی دکان پہ آیا اور وہاں سے سویٹ کراپ کا تمباکو خرید کر حاتم تائی کے خیمے کی طرف چل پڑا. وہاں سے سویٹ کراپ کا تمباکو خرید کر تائی کے خیمے کی طرف چل دیا. کس کے خیمے کی طرف؟ ایڈیٹر حیرت سے آنکھیں پاڑ کے بولا تھا. تائی کے خیمے کی طرف. تو الزبتھ تا اور ای نہیں, تائی. حاتم کی کوئی تائی نہیں تھی, تائی اس کی محبوبہ کا نام تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایڈیٹر نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے عمران نے اسے کوئی بہت بری خبر سنائی ہو. کیا میں نے آپ کو کوئی صدمہ پہنچایا ہے؟ عمران بوکھلا کے بولا, آپ تاریخ کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. کیوں جناب؟ آپ تائی کو حاتم کی محبوبہ بناتے ہیں, حالانکہ حاتم قبیلہ بنی تے کا فرد ہونے کی بنا پہ تائی کہلاتا تھا. کیا بات کہہ دی آپ نے؟ عمران نے قہقہہ لگایا اور ہنستے ہوئے بولا, آپ کے فارمولے سے تو پھر مجنو لیلا کا باپ تھا. لیلا قبیلہ بنی مجنو سے یا پھر لیلا قبیلہ بنی مجنو سے تعلق رکھتی تھی. عوام قبیلہ بنی عذرا سے تعلق رکھتا تھا. ہیر رانجھا کی چچی تھی, مہیوال سونی کا ابا تھا. ارے بھائی کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ, میں اپنا سر پیٹ لوں گا. عمران کے چہرے پہ یک شدید ترین غصے کے آثار نظر آئے. کہیں آپ نشے میں تو نہیں ہیں؟ ایڈیٹر اسے گھور رہا تھا. نشے میں ہوں گے آپ؟ اتنے بڑے ایڈیٹر ہو کے جہالت کی باتیں کرتے ہیں. عمران اچھل کے کھڑا ہو گیا. آپ بدتمیز ہیں. ایڈیٹر بھی کھڑا ہو گیا اور پھر جو کچھ آ رہا تھا عمران کی زبان پہ وہ بولتا جا رہا تھا. کمرے میں کئی لوگ گھس آئے. ان میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا. نیلے رنگ کی جیکٹ تھی اور سرخ پتلون تھی. آپ دنیا کے سب سے بڑی کریک آدمی ہیں, ایڈیٹر نے کہا. کسی نے پوچھا, بھائی کیا بات ہے؟ ارے آپ ایک کہانی لائے ہیں, حاتم تائی, جس میں تائی حاتم کی محبوبہ ہے. ایڈیٹر نے کہا اور لوگ ہنس پڑے. لیکن عمران کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور وہ لڑکی بھی عمران کو بڑی سنجیدگی سے گھور رہی تھی. اور اب آپ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں, ایڈیٹر بولا. پھر عمران کو اپنی طرف متوجہ کر کے بولا, آپ اپنے پیروں سے چل کے جانا پسند کریں گے یا میں اپنے آدمیوں کو آپ کی خدمت میں آمادہ کروں؟ میرا خیال ہے آپ کافی سمجھدار ہیں. جی ہاں عمران نے کہا اور چل پڑا. میں آپ کی قابلیت کا بھانڈا عنقریب پھوڑوں گا. مجھ سے غلطی ہوئی. ماہنامہ ترچھی نظریہ والے مجھے پوچھتے ہیں. گیٹ آؤٹ! ایڈیٹر حلق پھاڑ کے چلایا. اس انتہائی دلچسپ داستان کا یہ سلسلہ ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ لینتھی نہ ہوں, کیونکہ آج کل شارٹس اینڈ ریلز کی وجہ سے ہمارے جو سامعین اور سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کا جو اٹینشن کا جسے کہتے ہیں دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ذرا بھی بوریت محسوس ہو, لیکن یہ بہت ہی دلچسپ باب تھا اور یہ ابھی تمام نہیں ہوا ہے. ہم نے کل کے لیے اس کو رکھا ہے. آپ کو کیسا لگا پلیز آپ ضرور بتائیے, کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دیجیے نا. اور آپ اگر ان میں سے ہیں جو صرف پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا سن کے نکل جاتے ہیں, تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا, کچھ نہیں جاتا ہے. ایک لائک بھی کر دیجئے, اور اگر ٹائم تھوڑا سا بھی ہو نا, شاید 1 منٹ سے بھی کم میں لگے گا, ایک کامنٹ بھی کر دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.